بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے گجرات کے باشعور پاکستانیوں، میں ابھی بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر بات جس کے اندر کوئی سیاسی شعور ہونا ہوتا تھا، ایک دم میرے سارے نوجوان اور میری بہنیں ایک دم اس کے اوپر ریاکٹ کرتی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج 8 سال کے بعد اسی اسٹیڈیم میں آیا، اور 8 سال پہلے میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑا جلسہ ہے، لیکن آج ماشاءاللہ آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ شکریہ گزار۔ جی میں ابھی مہنگائی کے اوپر آنے لگا ہوں۔ ڈیزل کی قیمتیں مجھے پتا ہے کہ کہاں سے کہاں گئی۔ جب ہماری حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا تو 150 روپیہ لیٹر پہ پٹرول تھا اور 145 روپے پہ 1 لیٹر فضل الرحمان تھا۔ اور ٹھیک کہتے ہیں نوجوانوں، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، جنریٹر مہنگا، بل زیادہ آتا ہے کسانوں کا، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے جب فضل الرحمان مہنگا ہوتا ہے۔ اچھا گجرات، اب ذرا تھوڑی خاموشی سے نوجوانوں، ابھی میں ڈیزل پہ بعد میں آؤں گا، یعنی مزید ڈیزل پہ بات کرنے کے لیے بعد میں آؤں گا۔ اچھا اب سنیں نوجوانوں، اللہ نے سنجیدگی سے سننی ہے بات میری، کیونکہ میں نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی کے لیے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کو جگا دیا ہے، بیدار کر دیا ہے۔ قوموں کو ایشوز کا سمجھ آ گئی ہے، قوموں میں شعور آ گیا ہے، اور پہلے شعور آتا ہے اور اس کے بعد انقلاب آتا ہے، اور انقلاب حقیقی آزادی کا، جو انشاءاللہ ہماری قوم کو ادھر لے کے جائے گا جو ہمارے عظیم نظریاتی لیڈر علامہ اقبال کی سوچ تھی۔ ایک غیرت مند خوددار قوم، اپنے پیر پہ کھڑے ہونے والی قوم، جب دنیا میں باہر جائے ہر پاسپورٹ کی دنیا عزت کرے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اور نوجوانوں بڑی خواب دیکھا کرو، بڑی سوچ رکھو، ایک وقت آئے گا، اور اللہ میں تیرے سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ وقت آئے
کہ جب میرا پاکستانی دنیا میں جائے گا تو دنیا کہے گی کہ وہ دیکھو پاکستانی آ رہا ہے. یہ ایسے ہوگا. اور نوجوانوں سنو میری بات. انسان وہ بڑے کام کرتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے. وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی بڑی خواب ہوتی ہے. اگر میں اچھا اللہ نے کرکٹ میں کامیابی دی تھی تو اس لیے کہ میں باقی کھلاڑیوں سے بڑی خواب دیکھتا تھا. میری خواب رکتی کہیں نہیں تھی کہ پہلے میں کہتا تھا میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا. پھر میں نے کہا میں پاکستان کا سب سے بہترین کھلاڑی بنوں گا. پھر میں نے کہا میں دنیا کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بنوں گا. اور پھر میں نے کہا اپنے آپ سے کہ میں اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتاؤں گا. یہ ہوتی ہے خواب. تو میرے نوجوانوں آپ میں سے بڑے کام وہ کرے گا جو بڑی خواب دیکھے گا. اور میں پاکستان کی خواب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا. میرے مولا نے اس ملک کو 12 موسم دیے ہیں. 12 موسم ہیں پاکستان میں. ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں. اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی. زرخیز زمین دی. ٹیلنٹڈ نوجوان دیے. وہ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں. جب موقع ملتا ہے میرے نوجوانوں کو یہ ساری دنیا میں شائن کرتے ہیں, اوپر جاتے ہیں. تو جو نوجوانوں میں آپ کو آج بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنی ساری قوم کے پاس جا رہا ہوں, اپنے نوجوانوں کو جگا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی. غلام اوپر نہیں جا سکتے. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں. صرف آزاد انسان علامہ اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں. صرف وہ اوپر پرواز کر سکتے ہیں. قائد اعظم ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا. مخالف بھی قائد اعظم کو عزت سے دیکھتے تھے. خوددار تھے. غیرت مند انسان تھا. لوگ عزت آپ کی تب کریں گے. نوجوانوں یہ سن لو میری بات. جتنا مرضی پیسہ کما لو آپ کو عزت نہیں ملے گی. عزت تب ملے گی جب آپ پہلے اپنی عزت خود کریں گے. اگر دنیا سے عزت کروانی ہے پہلے اپنی عزت کو خود کرو. اور جو قومیں اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی, اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتی ہیں, لوگوں پہ ظلم کرتی ہیں, لوگوں کو انسان نہیں سمجھتی, اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا. اس لیے میرے پاکستان کے نوجوانوں ہم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو حقوق دینے ہیں, انصاف دینے ہیں, اور انصاف دے کے لوگوں کو آزاد کرنا ہے. کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. تو میں سب سے پہلے جو میں نوجوانوں ذرا غور سے سنیں کہ کیوں ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی. کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی تو چیری بلاسم شہباز شریف کو ذرا یہاں ملاحظہ فرمائیں. ذرا دیکھیں کہ جب ملک کا سربراہ ایسی باتیں کرتا ہے
تو اس قوم کی کون عزت کرے گا؟ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا، میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ کریں گے۔ گجرات اور میری بہنیں اتنی تعداد میں آئی ہیں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب مجھے سوال کا جواب دے، اگر کوئی آپ کو ایسے کہے، ابھی ذرا آپ جائیں گے باہر، مانگنے والا آئے گا، کہے گا جی میں مجبور ہوں، یہی کہے گا نا میں مجبور ہوں، یا کہے گا جی مجھے پیسے تھوڑے دے دو میں واپس کر دوں گا بعد میں، اور آپ کو پتہ ہے وہ نہیں واپس کرے گا۔ تو یہ جب آپ کے ملک کا سربراہ کہتا ہے جی میں ترکی گیا، میں یو اے ای گیا، میں سعودی عربیہ میں پیسے مانگنے گیا، تو نوجوانوں اس لیے میری بڑی غور سے آپ نے بات سننی ہے۔ ہم ایک عظیم قوم ہیں اور ہم نے اس عظمت پہ پہنچنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، فرشتوں سے۔ اس کی سب سے بڑی کمال یہ ہے کہ وہ جوتے بڑے اچھے پالش کرتا ہے، اور وہ بوٹ خاص طور پہ اچھی طرح پالش کرتا ہے۔ جتنے بڑے بوٹ اتنی اچھی پالش۔ تو آپ نے اس لیے میرے ساتھ نکلنا ہے کہ یہ بیرونی سازش کے تحت چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ یہ 3 اسٹوجز جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، کیونکہ یہ بڑی اچھی طرح اپنے بیرونی آقاؤں کے جوتے پالش کرتے ہیں، اس لیے مسلط کیے گئے۔ عمران خان ان کو اس لیے گوارا نہیں تھا کیونکہ وہ کہتا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ کسی کی غلامی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ جو اس ملک کی فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے تھی۔ تو اگر میں روس مجھے سستا تیل دے اور 40% کم قیمت پہ یا 30% کم قیمت پہ اگر روس تیل دے تو میں کیوں نہ لوں؟ کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سستا پٹرول اور فضل الرحمان بیچ سکتا ہوں، تو کیوں نہ لوں میں؟ اگر ساتھ والا ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اگر ہندوستان روس سے 40% کم قیمت پہ تیل خرید سکتا ہے، تو بتاؤ مجھے گجرات ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اور دوسری چیز یہ بھی سن لو، ہمارے پچھلے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا اس نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور امریکہ کی جنگ میں شامل ہوا، اور 80,000 میرے پاکستانی اس جنگ میں قربان ہوئے، امریکہ کی جنگ میں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ امریکہ ہم تمہارے ساتھ امن میں شامل ہیں لیکن کسی جنگ میں ہم تمہارے ساتھ نہیں شامل، تو میں اپنے لوگوں کا سوچتا ہوں۔ لیکن جو لوگ انہوں نے مسلط کیے، جو آرڈر ملے گا ادھر سے یہ وہ کریں گے، نہ یہ روس سے سستا تیل لیں گے کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور نہ ہی مجھے خوف ہے کہ یہ روکیں گے کہ ہمارا ملک استعمال ہوگا کسی کی جنگ میں۔
اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے. تو گجرات پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہو؟ روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے. یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سرخ پہ جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے. تو گجرات جب سے یہ آئے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ میری حکومت کے خلاف انہوں نے سب پروپیگنڈا کیا اور ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے. گجرات ان کے ساتھ وہ لفافہ والے صاحب ملے ہوئے تھے، لفافی ملے ہوئے تھے، پیسے لے کے ضمیر بیچنے والے، اور وہ میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ پیسے کی بت کی پوجا کرتا ہے. اور آپ سب کو پتا ہے وہ کون سا میڈیا ہاؤس ہے. ہاں پھر سے اونچی اونچی ذرا. جی جی ماشاءاللہ شعور رکھنے والی میری قوم ہے. اب تو بچہ بچہ میرا شعور بیدار ہو چکا. اور آج ہم مبارک دیتے ہیں اے آر وائی کو، اور ہم خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ہم ساری قوم اپریشیٹ کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے آزادی رائے کے اوپر، آزادی صحافت کے لیے سٹینڈ لیا. اور یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے، یہ جو لوگوں کو میڈیا کے اوپر ظلم، کنٹرول، اچھے اچھے صحافیوں کے اوپر ظلم، ارشد شریف جیسا ایک محب وطن پاکستانی وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، صابر شاکر ملک سے باہر ہے اس حکومت کے دہشت گردی کی وجہ سے. ایاز امیر جیسا دانشور، سمیع ابراہیم، ان کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی. اور عمران ریاض جیسا باضمیر صحافی، اس کو جیل میں ڈالا، اے آر وائی کو بند کیا، بولنے جب دکھانا شروع کیا اس کو بند کیا. تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو یہ قوم سلام کرتی ہے. ویسے میں نوجوانوں میں یہاں یہ ایک اور بھی آپ سے بات کرا چلوں، کیونکہ میرا کیس لگا ہوا ہے. میں پہلے یہ سب سے ساری قوم کے لیے، ابھی میں نے آپ کو ایک دو اور ویڈیوز بڑی مزیدار دکھانی ہے، ذرا تھوڑا صبر کرے ذرا. تو یہ 26 سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی، نام تھا اس کا انصاف کی تحریک، اور ہم نے 26 سال پہلے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. آزاد ہوگی تو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گی. 26 سال پہلے میں نے یہ کہا. اس کے بعد جب آزاد عدلیہ کی تحریک چلی تو میں واحد پولیٹیکل لیڈر تھا جس کو جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا آزاد عدلیہ کی تحریک میں. اور ہماری جماعت وہ تھی، 2008 کا الیکشن ہم نے بوائیکاٹ کیا آزاد عدلیہ کے لیے. اور میں نے ہمیشہ اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور میں ہمیشہ ان کی عزت کی ہے. اور یہ جو نون لیگ آج کہہ رہی ہے عدلیہ کو کہ عمران خان کے خلاف ایکشن لو، نون لیگ شرم سے ڈوب جاؤ. تمہارے نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا.
اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک آنریبل چیف جسٹس کو آپ نے بریف کیس چلا کے رشوت ججز کو دے کے ایک آنریبل چیف جسٹس کو ہٹایا تھا. کبھی میرے سے یہ نہ کبھی کہنا کہ عمران خان کے اوپر کنٹیمپٹ لگاؤ، یہ نون لیگ والے تم تو اپنا منہ بند کرو، کبھی ایسی بات نہ کرنا. جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جج صاحب وہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال کی سزا دو. کبھی عمران خان نے ایسی چیزیں نہیں کی. اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم اس پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط کریں گے، کیونکہ جب تک آپ کی عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی میرے پاکستانیوں آپ کے حقوق کو اور کون حفاظت کرے گا؟ ظلم سے اور طاقتور سے. اچھا اب میں ذرا نوجوانوں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، اس سے پہلے میں بتاؤں وہ کیا ہے. جب ہم اقتدار میں تھے تو سب سے زیادہ شور مچا تھا کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی پاکستان میں. وہ بلاول بھٹو، پتہ نہیں وہ زرداری ہے یا بھٹو ہے، اس نے ڈرانے کے لیے ایک مارچ، مہنگائی مارچ کی، اور یہاں آ کے اسلام آباد کہتا کہ عمران خان کی کانپیں ٹانگیں گی. ویسے بلاول خدا کے واسطے 14 سال میں اردو تو سیکھ لو. پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل قربان. اچھا اور دوسری طرف نون لیگ کے شہباز شریف اور ان کے وزیر ہر دوسرے دن کہیں جی آئی ایم ایف کے غلام بن گئے ہو، آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ مہنگائی کر رہے ہو. آئی ایم ایف کو تم نے پاکستان کو بیچ دیا. یہ ہر روز ہمیں سننا پڑتا تھا ان سے. ذرا یہ شہباز شریف کو سنائے یہ اقتدار سے پہلے کیا کہہ رہا تھا آئی ایم ایف کے اوپر، سنیں ذرا. یہ آئی ایم ایف کے منتیں ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شرائط ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر بہت بڑا دھچکا لگے گا. ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں. 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں. یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. یہ جو ان کا آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ غیر قانونی ہے. ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف ڈیل سے نکلو، اس عوام دشمن آئی ایم ایف ڈیل سے باہر آئے. اس ملک کا اہم بل ہے، آپ بے شک بلڈوز کر لیں، یہ کل واپس ہوگا. یہ نہیں عمران نیازی نے اسٹیٹ بینک دیا آئی ایم ایف کو، قائد اعظم نے آزادی دی، عمران نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا. سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو، اسٹیٹ بینک بیچ رہے ہو، خود مختاری بیچ رہے ہو. بات کی ہے رایا صاحب نے، یہ منی بل جو آ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کا جو بل آ رہا ہے، یہ ہم اپنی فائنینشیل سوورنٹی، اپنی جو خود مختاری ہے سرنڈر کر رہے ہیں، which is much worse than what happened on 16th of December 1970. جناب والا یہاں پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے. ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے روپ میں وائسرائے آ چکا ہوا ہے. ہم اس وقت ایک فائنینشیل کالونی بن چکے ہوئے ہیں مالیاتی اداروں. اچھا اب یہ سنیں، میں تو ویسے نوجوانوں آپ بھی جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی رہے گی آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اللہ واقعی الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ سچ تو تھوڑی دیر نہیں، سچ نے سامنے آنا ہے کیونکہ وہ اللہ الحق ہے. تو انہوں نے یہ باتیں کی کہ جی آئی ایم ایف کا غلام ہے، پاکستان تباہ ہو گیا.
اور جب سے آپ یہ آئے آپ یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب شوکت ترین نے کہا کہ جناب صوبوں میں کیسے پیسے اکٹھے کریں گے آپ کے لیے کیونکہ سیلاب آ گیا ہے، سیلاب کے اندر اربوں روپے کی تباہی ہوئی ہے، تو شوکت ترین نے کہا کہ آپ یہ کیسے، ہم کیسے صوبے پیسے اکٹھے کریں گے جب اتنی تباہی آئی ہے؟ تو یہی نون لیگ نے کہا کہ ان کے اوپر توہین IMF لگانا چاہیے، ان کو غدار بنا دیا کہ ان کی جرت کہ یہ IMF کی باتیں نہیں مان رہے۔ یہ سنیں کہ یہ ہوتے ہیں منافق۔ جب اقتدار سے پہلے تھے تو تب IMF بہت برا تھا، اور ہم وہ جماعت تھے جو قیمتیں نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے۔ پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں، ہمارے دور میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو پیٹرول تھا 150 روپے لیٹر اور ڈیزل تھا 145 روپے لیٹر، اور آج یہ کہتے ہیں کہ IMF کا حکم آیا ہے۔ IMF کا حکم پہ آج ڈیزل پیٹرول چلا گیا 236 روپے لیٹر، 80 روپے لیٹر بڑھا ہے 4 مہینوں میں، اور جو ڈیزل ہے وہ 100 روپیہ بڑھا۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیوں اتنا آپ نے تیل کیوں اتنا بڑھایا، تو کہتے IMF کا حکم ہے۔ ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے، ہم نے مہنگائی ایسے نہیں آنے دی۔ ہمارے دور میں نوجوانوں یہ ذرا سنو، سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے جو عام لوگوں کے استعمال کرنے کی چیزیں، تو ہمارے دور میں جو مہنگائی تھی، عالمی مہنگائی تھی، SPI ہمارے دور میں 17 سے 18% تھا۔ آج کتنا ہے بتاؤ، کتنا ہے آج؟ 45%، 3 گنا زیادہ۔ 4 مہینے میں کیا ہوا کہ 45% پہ مہنگائی پہنچ گئی۔ ہمارے دور میں تیل عالمی مارکیٹ کے اندر $103 اور $110 میں تھا۔ پھر سے سن لو، ہمارے دور میں 103 سے $110 پہ تیل تھا عالمی منڈی میں۔ آج $96 ہے تیل، آج $96 ہے، اس سے کم ہے۔ تو آج پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا کیسے ہو گیا؟ ہم بھی IMF پروگرام میں تھے، آج اتنی مہنگائی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے تو ساری ہماری حکومت کے خلاف پروپیگنڈا مہنگائی پہ کیا تھا۔ آج لوگوں سے پوچھیں بجلی کے بل، ہمارے دور میں 18 روپے یونٹ بجلی تھی، اس کو بھی ہم نے 5 روپے پہ سبسیڈائز کیا تھا۔ آج بجلی 36 روپے یونٹ ہے اور ٹیکس لگا کے 50 روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ بجلی کے بل آئے آپ کے گھروں میں؟ بتائیں، آئے بجلی کے بل؟ بجلی کے بل آئے تو مجھے بتائیں کہ ساتھ آپ نے ڈسپرن رکھی ہوئی تھی سر درد بچانے کے لیے؟ یہ ہے آج جو باہر سے ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت جو لے کے آئے تھے، یہ اس لیے نہیں آئے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے، یہ آئے تھے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے۔ عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم
مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے۔ تو یہ گجرات یہ مہنگائی کم کرنے نہیں آئے تھے، یہ اپنے کرپشن کے کیسز وہ ختم کروانے آئے تھے۔ پہلے جنرل مشرف نے ان کے کیسز ختم کیے، این آر او دیا 2008 میں، تب انہوں نے اربوں روپے کی چوری کی تھی شریف اور زرداری خاندان نے، اس نے کیس معاف کیے، جبکہ وہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ پیسہ تو آپ کا تھا۔ گجرات پھر سے سمجھ جاؤ، چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ چوری ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں کوئی آ کے چوری کرے، میری کوئی گھڑی چوری کر لے، میرے گھر سے پیسے لوٹ لے، یہ اس کو چوری کہتے ہیں۔ کرپشن ہوتی ہے جب قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے، جو پیسہ آپ کے سکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، سڑکوں پہ، غربت کم کرنے پہ، سبسڈی دینے پہ جو پیسہ آپ کے اوپر لگنا ہوتا ہے وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، وہ ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جب ملک کے سربراہ، پرائم منسٹر، وزیر چوری کرتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو گجرات ہماری جنگ انصاف کی، جب انصاف آئے گا تو چوری ختم ہوگی، کرپشن ختم ہوگی، اور اس لیے ہم نے سب نے مل کے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ اب تیاری کرنی ہے، ایک تحریک چلانی ہے، اور جب میں کال دوں آپ سب نے نکلنا ہے۔ جان سے پیارا ہے اس کا ایک ذرہ، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ یہ دیش، یہ دیش، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا۔ میں اس حکومت کو آج خبردار کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا، جیل میں اس کو ڈال کے، اس کو ننگا کر کے جو اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا، میں آج آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جمیل فاروقی، ایک صحافی کو، اس کو جیل میں بند کر کے اس کو بھی ننگا کیا، تشدد کیا، اور خاص طور پہ ہمارے سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ، اس کو ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں۔ 27 FIR سندھ کے اپوزیشن لیڈر کے اوپر کی ہوئی ہیں، اس کو جیل پہ اس پہ تشدد کیا۔ تو میں اس کے علاوہ جو آپ نے صحافیوں سے کیا، میں آج آپ کو واضح طریقے سے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو انصاف کا، جو ہماری انصاف کی جو تحریک ہے، اگر اسی طرح آپ کرتے رہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ سب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جان سے پیارا ہے اس کا ایک ذرہ، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ یہ دیش، یہ دیش، یہ دیش ہمارا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، سب تیار ہو جاؤ کہ ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جتنا ہمارے اوپر، میرے کارکنوں پہ جتنی FIRs کاٹیں گے، میرے اوپر مجھے دہشت گرد بنا دیا، دہشت گرد کی
FIR کاٹ دی کہ میں نے صرف یہ کہا کہ جو شباش گل کے اوپر تشدد ہوا، جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اس کے اوپر میرے اوپر دہشت رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس کے بعد میں مزید اور پیسہ اکٹھا کروں گا اپنی قوم سے، اور انشاءاللہ اپنے سیلاب کے متاثرین کو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. میں چیف منسٹر صاحب آپ کو اور مونس صاحب کو، آپ دونوں کو اس زبردست جلسے پہ جو آپ نے انتظامات کیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی پارٹی بھی تحریک انصاف کے میرے سارے لوگ جو آج یہاں آئے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں آج آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا زبردست آج گجرات کے اندر جلسہ کیا. میں آپ سب کا، اپنی بہنوں کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نوجوانوں خاص طور پہ، کیونکہ آپ ہیں میری ٹیم جس نے پاکستان کو میچ جتانا ہے. میں اپنے سارے سٹیج کے اوپر ایم پیز، MNAs سب کو، سارے آپ کی ساری فیملی کو، چودھری صاحب، اپنی ٹیم کو، آج میں ساروں کو اس شاندار شام کے اور زبردست جلسے کا آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب گجرات میں انشاءاللہ کل سیلاب والے علاقوں سے شروع کر رہا ہوں، ادھر بھی جا رہا ہوں، جلسے بھی کر رہا ہوں. اپنے جو متاثرین ہیں سیلاب کے، ان کے پاس بھی جا رہا ہوں. اپنی قوم کو حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے بھی تیار کر رہا ہوں. اچھا، تیار ہو آپ؟ تیار ہو تحریک کے لیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گجرات میں آج آپ سب کا دل سے شکریہ کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.